مبرعا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ، آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ، اور پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، جس کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ حمد و صلات کے بعد معزز محترم محتشم واجب الکرام عزیز سامعین ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناچیز حقیر نے کلام مقدسہ کہ سورہ مجادلہ سے آیت نمبر 22 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ جل کریم سے دعا ہے، خالق کائنات مالک لم یزل تکوین کون و مکان، خلاق دو جہاں خالق انس و جاں مالک کون و مکان، میری زبان پر اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رعوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کے صدقے طفیل کلمہ حق جاری فرمائیں، اور ہم تمام احباب ذی وقار کو کلمہ حق کو سن کر اسے قبول کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، آج جو ہے سفر المظفر کی یقیناً 23 تاریخ ہے، اور اس جو نشست کو اللہ والوں کے ذکر سے موسوم کیا جاتا ہے کہ سفر کا جو مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر اللہ والوں کی وصال کے ایام پائے جاتے ہیں۔ حضرت مجدد الف ثانی داتا علی حجویری علیہ رحمہ اور پیر مہر علی شاہ صاحب، اور اسی طرح مجدد الف ثانی کی طرح حضرت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ کا وصال بھی پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر بزرگان دین کا وصال بھی پایا جاتا ہے۔ تو یقیناً جس مہینے اور جس ایام کے ساتھ اللہ والوں کی نسبت جڑ جائے تو وہ ایام بھی بڑے پاکیزہ ہوا کرتے ہیں، اور پھر ان مہینوں کا رتبہ بھی دوبالا کر دیا جاتا ہے۔ سامعین محترم، 25 سفر کو امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ کا یوم وصال ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، اور دنیا کے طول و عریض کے اندر حنفیوں کی تعداد سب سے زیادہ پائی جاتی ہے، جو حضرت
امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت سے وابستگی رکھتے ہیں، ان کے فقہ حنفی پہ چلتے ہیں اور اس بڑے امام کو مانتے ہیں، اور الحمدللہ ہم بھی حنفی ہیں، تو حنفیت کا جو پرچار ہے، حنفیت کی صحیح معنوں میں جو وضاحت اور دین کو خالص کر کے جس شخصیت نے خرافات سے محفوظ کیا اور بیان کیا، اس کا نام احمد رضا ہے۔ اب عام الفاظوں میں آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک دور تھا بادشاہ عالمگیر کا، اورنگزیب عالمگیر کا دور تھا۔ اس دور کے اندر جب خرافات بڑھنے لگے اور خدشات پیدا ہوئے کہیں امت منتشر نہ ہو جائے، تو پھر بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے علماء کے وفد کو بلایا، اور یہ بادشاہ عالمگیر کے سلطنت کے اوائل کے معاملات ہیں، یعنی ابھی 4 سال گزرے تھے، 4 سال بادشاہت کے گزرے تھے، اور جب یہ خدشات لاحق ہوئے تو انہوں نے تمام علماء کو بلا لیا۔ لگ بھگ 40 سے ایک کبھی روایت کے مطابق 500 400 سے کبھی روایت کے مطابق 500 علماء 500 علماء کو بلا کر تمام تر مسائل کو استخراج اور استنباط اور صحیح معنوں میں مسائل فقہیہ کو اور حضرت امام ابو حنیفہ کے مسلک کو اور فقہ حنفی کو صحیح معنوں میں خالص کر کے بیان کرنے کے لیے ان کو مامور کیا، اور ان تماموں نے مل کر تقریباً 8 سال کی مشقت رہی، لگ بھگ 8 سال کی مشقت رہی۔ کتنے علماء؟ 500 علماء 500 علماء کرام نے مل کر اس کتاب کو مدون کیا، اور اس کتاب کے تالیف کے اندر جو صورتحال رہا وہ یہ کہ تہجد سب کی پابندی تھی۔ تمام علماء جب دن بھر وہ تمام جتنے مسائل لکھتے تھے اس میں استدلال کرتے تھے، تہجد کا وقت ہوتا تہجد پڑھ کے بادشاہ عالمگیر کے سامنے پیش ہو جاتے، اور پھر بادشاہ عالمگیر کو وہ مسائل بیان کیا جاتا، پھر بادشاہ عالمگیر ان تمام تر مسائل کو چھان بین کر کے نظر ثانی کر کے پھر اس کی تحریر کا حکم دیتا، پھر اس کے بعد جو ہے نا ان تمام مسائل کو لکھا جاتا، اور لگ بھگ 8 سال کی محنت کے بعد ایک کتاب تیار کیا گیا، اور اس کتاب کا نام فتاوی ہندیہ کے نام سے، یعنی ہندوستان کے اندر جو کتاب لکھی گئی جسے معتبر سمجھا جاتا ہے ہر مکتب فکر کے لیے، یعنی بھلے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو، بھلے وہ بریلوی ہو، شیعہ ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، یا کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا ہو، تو وہ اس فتوے کی کتاب کو معتبر سمجھتا ہے۔ یعنی ہر کوئی اپنی آنکھوں کو وہاں بند کر لیتا ہے، اپنے نظروں کو جھکا لیتا ہے، اپنے سوچوں کو بند کر لیتا ہے کہ یہ 500 علماء کی مشاورت سے ان کی علمیت کو بروئے کار لاتے ہوئے یہ کتاب لکھی گئی، جسے فتاوی ہندیہ کہا گیا، اور بعد میں اس کتاب کی جو مشہوری ہوئی جس نام سے، اسے فتاوی عالمگیری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ شاید آپ احباب نے بھی سنا ہوگا فتاوی عالمگیری کا نام، تو یہ بادشاہ عالمگیر کے نام سے منسوب کیا گیا، جو لگ بھگ 8 سال کی محنت اور 500 علماء کی علمیت کا مجموعہ ہے، جسے فتاوی عالمگیری کہا جاتا ہے۔
اور یہ لگ بھگ 10 سے 12 جلدوں پر مشتمل ہے، 10 سے 12 جلدوں پر مشتمل ہے۔ قربان جائیں اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ پر کہ انہوں نے جب دیکھا ہندوستان کے اندر پھر خرافات کا دورہ ہے، ہر طرف سے گمراہی ضلالت کا بازار گرم ہے، تو انہوں نے قلم اٹھایا اور پھر دین کے مسائل کو استخراج و استنباط کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، خلوصیت کے ساتھ ایک ایسی کتاب لکھی جسے فتاوی رضویہ کہا جاتا ہے، اور جو 10-12 جلدوں پر نہیں بلکہ 30 سے 32 جلدوں کے اندر ہے، اور جس کتاب کی تحریر و تدوین تن و تنہا کی اللہ نے اس قدر خداداد صلاحیتوں سے آپ کو نوازا، اور اس قدر رب تعالیٰ کی آپ پر عطا تھی، نبی کریم کی نظر رحمت آپ پر رہی کہ آپ نے اس قدر خوبصورت کتاب لکھی۔ آج جس کتاب پر آکسفورڈ یونیورسٹی امریکہ کا جو سب سے مشہور ترین اور جسے قابل قدر سمجھا جاتا ہے، اس کے اندر بھی اس کتاب پر ریسرچ کیا جا رہا ہے۔ آج اس کتاب پر کئی لوگوں نے پی ایچ ڈیاں کر لی ہیں۔ آج جس شخصیت کو مانا سراہا پرکھا جا رہا ہے وہ ہمارے امام محمد رضا، جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مولویوں کی جو ذہانت ہے یا جو ان کے اندر رب تعالیٰ کی خداداد صلاحیت ہے انسانوں کے اندر، وہ امپروو کرتا ہے، یعنی اس کو بروئے کار لاتا ہے، لیکن کم و بیش زیادہ سے زیادہ 2 علموں پر مہارت رکھتا ہے، 3 پر، 4 پر، 6 پر، اور یعنی جو ڈاکٹر کی ڈگری اگر لیتا ہے، اگر وہ طبیب بن جاتا ہے، وہ انجینئر کا کام نہیں کر سکتا۔ اب جو انجینئر کا کام کرتا ہے وہ ماہر فلکیات نہیں ہو سکتا، اب جو ماہر فلکیات ہے وہ فلسفی نہیں بن سکتا، اور جو سائنسی جو تجربات کا کام کرتا ہے جناب، وہ پھر کسی اور شعبے میں کام نہیں کرے گا، اس کی مہارت اسی تک محدود رہتی ہے، اور وہ اپنے فن مہارت کو منواتا ہے تو اسی فیلڈ میں منواتا ہے، اسی شعبے میں منواتا ہے، کسی دوسرے تیسرے شعبے کی طرف نہیں جاتا۔ لیکن قربان جائیں اللہ پاک نے ہمارے امام کو 60 سے زائد اور یہاں تک کہ لکھا 70 فنون پر مہارت حاصل رہی، 70 فنون پر مہارت حاصل رہی ہے، اور مہارت میں نہیں، مہارت تامہ حاصل رہی ہے۔ آج اگر کوئی سائنسدان ریسرچ کرتا ہے تو اپنے ریسرچ کے اندر امام محمد رضا کی تحریر کو لے کے آ جاتا ہے، اور آج دیکھیے ملک پاکستان کا مشہور ترین قابل ترین سائنسدان جسے ڈاکٹر عبدالقدیر کہا جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر امام محمد رضا کی تحریر نہ ہوتی تو میں گمراہ ہو جاتا۔ وہ سائنسدان کہتا ہے، اپنی تحریر کے اندر کہتا ہے، برملا کہتا ہے کہ مجھے سائنس کے تجربے کے اندر، اسلام اور سائنس کے درمیان میں نے جس شخص سے نفع حاصل کیا وہ امام محمد رضا ہے، اس کی تحریر و افکار نے مجھے اتنا فائدہ دیا۔ جب سائنس کو عروج تھا، سائنس نے جناب کہا کہ زمین ہلتی ہے، ان کا ایک کانسیپٹ تھا، آج بھی ہم سائنس کی کتاب کے اندر پڑھتے ہیں، جو سائنس کے بڑے بڑے جو موجد ہیں، آج بھی ان کے قوانین اور ضابطے موجود ہیں، وہ کہتے ہیں زمین ہلتی ہے، لیکن آپ کھڑے ہو، آپ نے دلائل کے انبار کھڑے کر دیے، 100 سے زائد دلائل دیے کہ زمین ہلتی نہیں ہے بلکہ زمین رکی ہوئی ہے۔ کہا میں اللہ کا قانون مانوں،
اللہ کا فرمان مانوں یا سائنس کی تحریر مانوں؟ کہتا میرا رب کہتا ہے ہم نے پہاڑوں کو میخیں بنا دیے، میخیں بنا کر ہم نے زمین کے اندر گاڑ دیے ہیں۔ جب کسی چیز کو کیلوں سے، میخوں سے گاڑ دیا جائے تو وہ چیز ہلتی نہیں ہے۔ تو آپ نے 100 سے زائد دلائل دے دیے، اور اس کے بعد پھر ایک معاملہ یہ بھی ہوا کہ زمین جو ہے اپنے اندر قوت جاذبہ ہے، تو جناب اس کے اندر یہ ہے کہ کوئی بھی چیز ہو وہ تو زمین اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ اس کی مثال سائنسی تجربے کے اندر ہے کہ اگر گیند کو آپ اچھالیں گے تو وہ گیند نے نیچے آنا ہے، آپ کوئی بھی چیز اچھالیں گے اس چیز نے نیچے آنا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ زمین جو ہے ہر چیز کو اپنے اندر کھینچ لیتی ہے، زمین ہر چیز کو اپنے اندر کھینچ لیتی ہے۔ ہمارے امام نے قلم اٹھایا اور کہا یہ تمہارا نظریہ غلط ہے، اور تمہارا یہ نظریہ قطعاً صحیح نہیں ہو سکتا۔ تو پھر ہمارے امام نے اس پر جو ہے نا 100 سے زائد دلائل دے دیے اور کہا میں رب کے کلام اور اس کے فرمان اور اس کے دستور و نظام کا پابند ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ پھر یہ بتاؤ کہ ہوا ہے، غبارے کے اندر ہوا ڈال دیا جائے اور ہوا ڈھلنے کے بعد وہ تو زمین کے اندر نہیں آتی بلکہ اوپر کی طرف جاتی ہے۔ تو کہا وہ کیسے ممکن ہے؟ پھر وہ زمین کی طرف کیوں نہیں آ رہی؟ وہ جب زمین کے اندر ساکلہ موجود ہے، وہ کھینچنے کی قوت موجود ہے۔ تو میرے امام نے فرمایا یہ نہیں، بلکہ ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے ہر چیز نے اپنے اصل کی طرف لوٹنا ہے۔ تو کہا جو چیز زمین کی طرف آتی ہے وہ زمین کی جنس ہے، تبھی زمین کی طرف آتی ہے، اور جو چیز اوپر کی طرف جاتی ہے وہ ہوا کی جنس ہے، وہ ہوا کی طرف جاتی ہے، اور جو چیز جس سے تعلق رکھتی ہو، جو جس کی حقیقت سے وابستگی ہو، وہ ہمیشہ اسی کی طرف لوٹتی ہے۔ تو گویا آپ دیکھ لیجیے انسان کی حقیقت کیا ہے؟ مٹی ہے، اور جو بھی چیز زمین کی طرف لوٹ آتی ہے وہ زمین کی جنس ہے۔ تو ظاہر بات ہے زمین کی جنس ہے، زمین ہی کی اس کی حقیقت ہے، تو اس نے واپس اسی جانب لوٹ آنا ہے۔ الغرض رب تعالیٰ نے خوب نوازا ہمارے امام کو۔ ہمارے امام جب پیدا ہوئے، اچھا حقیقت بات یہ ہے والدین اگر متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، باکردار ہو، پھر رب تعالیٰ جب اسے اولاد کی نعمت عطا فرماتا ہے نا، اس کے اندر بھی وہ خداداد صلاحیتیں آ جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الولد سر لابی، اولاد ہمیشہ اپنے والدین کے لیے راز ہیں، وہ رازدار ہیں۔ تو گویا اعلیٰ حضرت کے جو والد تھے حضرت مولانا الشانقی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے سورہ علم نشرح کی تفسیر لکھی۔ عالم دین، باکردار، باصلاحیت اور خدا ترسی کا جذبہ اپنے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا، اور اپنی پوری زندگی حضور کے عشق کے اندر گزار دی، حضور کی محبت میں، حضور کی چاہت میں، حضور کی الفت میں گزار دی۔ حضور کے ذات سے ان کی ابتدا ہوتی، حضور کے ذات ہی میں انتہا ہوتی۔ یہ وہ بڑے باکمال شخصیات ہیں جنہوں نے اپنی زندگی فنا فی الرسول کر دی ہو۔ اب پھر ایک مزے کی بات میں اور کہوں، امام شرف الدین بوصیری علیہ رحمہ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اپنی زندگی بادشاہوں کی قصیدوں کے اندر، بادشاہوں کے مدح سراہی کے اندر گزار دی۔
وہ کسی بادشاہ کی جب کے لیے کوئی قصیدہ لکھتے، کوئی تحریر لکھتے، وہ انہیں انعام و کرام سے عزت سے نوازتے۔ امام بوصیری علیہ رحمہ ساتھ ساتھ انہوں نے حضور علیہ السلام کے شان میں نعتیہ کلمات بھی لکھے۔ ایک دن امام بوصیری علیہ رحمہ نے ایک قصیدہ لکھا اور اس قصیدے کے چند اشعار لکھے۔ صرف قصیدے کے چند اشعار لکھے: محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، محمد سید العرب والعجم، محمد خیر من یمشی علی قدمی۔ یہ وہ اشعار تھے کہ امام بوصیری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضور کی ذات عرب اور عجم کے اندر، جب عربی اور عجمی کے اندر وہ تمام کے تمام غیر عربی شامل ہیں، اور عربی میں وہ تمام عرب سے تعلق رکھنے والے شامل ہیں، یعنی کل کائنات انسانوں کے اندر حضور سب سے افضل ہے، حضور سب کے سردار ہیں۔ اور فرمایا محمد خیر من یمشی علی قدمی، اور تم ذات محمد کی بات کرتے ہو، فرمایا حضور علیہ السلام کا قدم مبارک جس مٹی سے لگ جائے اس کی برابری کی بھی کوئی نہیں، اس کی برابری بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ اور اعلی حضرت اٹھے، میرے امام اٹھے، میرے امام نے فرمایا جس کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات، ارے جس کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ کہا میرے نبی تو وہ ہیں، میرے نبی کے طلبے سے اگر کوئی مٹی لگ جائے، کہا وہ بھی آب حیات ہے، وہ مٹی کا کوئی ذرہ کسی کو مل جائے، کہا اس کی زندگی اور آخرت سنور جائے، اس کو زندگی مل گئی، اس کو نجات مل گئی، اس کو حقیقی تاثیر مل گئی۔ کہا میرے نبی تو وہ ہیں، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ تو گویا امام بوصیری علیہ رحمہ ان لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں وہ جو صرف ذات محمد کے اندر آ کر انگلیاں نکتہ چینیاں کرتے ہیں، محمد ہمارے جیسے، محمد جو ہیں جس طرح ہیں وہ ہمارے اندر بھی وہ علم ہے، وہ کیفیت ہے، وہ صلاحیت ہے، محمد معاذ اللہ یہ نہیں جانتے، وہ نہیں جانتے، وہ محمد کوئی اور ہوگا۔ لیکن صحابہ کا عقیدہ یہ ہے میرے نبی جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ نے ہمارے نبی جیسا کسی کو بنایا ہی نہیں ہے، کسی کو بنایا ہی نہیں۔ میں نہیں کہتا، صحابی رسول حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، اللہ نے نبی آخر الزمان جیسا کسی کو بنایا ہی نہیں، وہ کانسا ہی توڑ دیا جس سے نبی آخر الزمان کی تخلیق ہوئی ہے۔ تو گویا امام بوصیری علیہ رحمہ، امام شرف الدین بوصیری علیہ رحمہ، ان کے ہم اثر حضرت شیخ ابو الرجا رحمت اللہ تعالی پائے تکمیل کی شخصیت تھے، اعلیٰ معرفت کے، اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے۔ آپ نے صبح ان سے ملاقات کی، کہا اے بوصیری کیا کوئی قصیدہ بھی لکھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، قصیدے تو بہت ہیں، حضور کے شان میں نعتیہ کلمات تو بہت ہیں، کوئی خاص نہیں۔ اور اتفاقاً ایسا ہوا کہ آپ جو ہے بادشاہ وقت کے شان میں کچھ مصرے لکھ کر آتے ہیں اور آپ پر فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے، اور الغرض ناف کے نیچے کا پورا حصہ ناکارہ ہو جاتا ہے، وہ استعمال کے قابل بھی نہیں ہوتا۔ دل سے آواز آئی، اے پتہ نہیں زندگی وفا کرے نہ کرے، اے شرف الدین بوصیری چلو کم سے کم دنیا کے
بڑے بڑے ناموروں کے نام کے قصائد لکھے، کیوں نہ اپنے محبوب کے شان میں بھی کچھ قصیدے، ایک قصیدہ لکھ دو یا اس کی تکمیل کر دو۔ تو پھر حال یہ ہوا کہ آپ نے جناب بیٹھا اور بیٹھ کر قلم چلانا شروع کیا، آپ کے افکار کھلتے چلے گئے، معرفت کی سیڑھیاں چڑھتے چلے گئے، اور اپنے دل کو حضور کی یاد سے روشن کرتے چلے گئے۔ الغرض ایک طویل قصیدہ لکھ دیا، اور قصیدہ جب لکھ کر فراغت ہوئی آپ سو گئے، حضور علیہ السلام کا دیدار ہوا۔ اللہ کے نبی نے امام بوصیری شرف الدین بوصیری سے کہا، اے بوصیری وہ قصیدہ تو سناؤ۔ امام بوصیری نے وہ قصیدہ سنا دیا، اور سنا دیے تو امام الانبیاء نے اپنے دست شفقت کو ان کے اس فالج زدہ جگہ کے اندر پھیر دیا تو وہ شفا یاب ہو گئی، اور امام الانبیاء نے اپنی چادر بھی عطا فرما دی۔ امام الانبیاء نے اپنی چادر بھی عطا فرما دی۔ دو جہاں کے تاجدار ہیں، پاس اپنے کچھ رکھتے نہیں ہیں، رب تعالیٰ نے اتنا نوازا ہوا ہے۔ اب دیکھیں ان کے غلاموں کا یہ حال ہے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ، ان کی شخصیت کے بارے میں آتا ہے کہ کبھی ان پر زکوٰۃ کی فرضیت نہیں ہوئی، حالانکہ شہزادے تھے، اور بریلوی کا پورا مقام پورے دور و عریض کے اندر سے لوگ آتے، اور اس قدر اپنے مال و بتا کو ان کے حوالے کر دیا کرتے، لیکن اپنے پاس خرقہ پوشوں نے کچھ رکھا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم تو اللہ والوں کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ ہم نے دنیا سے کیا کرنا، دنیا کو تو ہم کتے سے زیادہ حقیر سمجھتے ہیں۔ اس نے تو پتہ نہیں کتنے ولایت والوں کو اس منصب سے ہٹا دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ تو آپ امام الانبیاء پر بھی کبھی زکوٰۃ کی فرضیت نہیں ہوئی، امام الانبیاء عطا کرتے رہتے، کبھی یہ نوبت ہی نہیں آتی جمع کرنے کی۔ تو امام الانبیاء کے غلام کا بھی یہی مزاج تھا۔ یہ حضور سے محبت کا معیار دیکھیے، اعلیٰ درجہ، ہر عمل کے اندر حضور کی محبت، حضور کی اداؤں کو پیش نظر رکھا کرتے۔ ہم خود سے سوال کریں ایک سوالیہ طور پر، کیا ہم اپنے آپ کو دیکھیں؟ انبیاء آئے، قطع نظر معذرت کے ساتھ، کسی پر کوئی اعتراضی بات نہیں ہے یا کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھنا نہیں ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام آئے، تمام داڑھی والے تھے۔ امام الانبیاء آئے، داڑھی مبارک والے۔ صحابہ آئے، داڑھی مبارک۔ اور جناب تابعین آئے، تبع تابعین آئے، اجمع مجتہدین آئے، اور علماء اولیاء الزام آئے، تمام داڑھی مبارک والے، تمام کے تمام داڑھی مبارک کو سجانے والے۔ اور اللہ کے جو فرشتے ہیں نا بھائی، وہ بھی داڑھی مبارک والے۔ اب ہم خود کو دیکھیں کہ ہم کہاں پر ہیں۔ اصل میں جب تک اپنی سوچ اور افکار کو نہیں بدلیں گے نا، تب تک ہم اپنے آپ کو درست نہیں کر سکتے۔ ہمیں تو اپنے اسلاف اور اپنے محسنوں کو، ان کی سیرتوں کو، ان کے کردار کو، ان کے زندگیوں کو پیش نظر رکھنا ہے۔ جب رکھیں گے تبھی تو حالات سنوریں گے، تبھی تو حالات بدلیں گے، تبھی تو اپنی زندگیوں کو سنوار سکیں گے۔ وگرنہ یہ زندگی تو 4 دن کی ہے، اس کے بعد ایک طویل زندگی ہے۔ بھائی یہ زندگی کتنی ہے؟ زیادہ سے زیادہ اس کی طوالت کتنی ہے؟ 70 سال، 80 سال، پھر اس کے بعد موت آ جائے گی۔ لیکن یہ سوچو قبر کی زندگی کتنی طویل ہے، اور حشر کی زندگی اس سے زیادہ طویل ہے۔ حشر کی زندگی تو 50,000 سال کا ایک دن ہے۔ چند دنوں اور اس کی طوالت کو ہم اس دن پر فوقیت دیتے ہیں، اور صد افسوس ہے آج ہم موت سے غافل ہیں۔ لیکن ایک روایت کے اندر آتا ہے ملک الموت سے بھی سوال کیا گیا تھا،
یہ تو بتاؤ تم نے اتنوں کے روح کو قبض کیا ہے، کبھی تمہیں کسی پر ترس بھی آیا ہے؟ کہا ہاں ترس آیا۔ کہا سمندر کے اوپر جب ایک کشتی اور ایک قافلہ رواں تھا، اچانک اسے موجوں نے گھیر لیا۔ لیکن ایمان کا تیقن ایک بڑی چیز ہے۔ امام احمد رضا اپنی زندگی کے اندر جب پہلی مرتبہ حج کے لیے روانہ ہوئے، اسی طرح موجوں نے گھیر لیا۔ میرے امام نے فرمایا کہ امام الانبیاء نے فرمایا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ میرے نبی کی تجویز کردہ وظیفہ، دعا، علاج ہے۔ کہا جو بھی پڑھے گا اس کو تکلیف نہیں پہنچے گی، اسے زمین و آسمان کے تمام تر بلائیں نقصان نہیں دے سکتے۔ میرے امام نے پڑھ لیا اور اطمینان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، تیقن کے ساتھ، اور جناب قافلے کو گھیر لیا چاروں طرف سے، کالی گھٹائیں آ گئی، موجوں نے گھیر لیا۔ سب اللہ کرنے لگے۔ دیکھا باریش بزرگ ہیں، ان سے عرض کرنے لگے حضور دعا کریں۔ امام نے فرمایا کہ کشتی نہیں ڈوبے گی۔ کہا عجیب ماجرا، ہم آپ سے دعا کے لیے کہہ رہے ہیں، ہماری جان کو آب نہیں ہے، آپ کہتے ہیں کہ کشتی نہیں ڈوبے گی۔ کہا میں نے کہہ دیا نا۔ اس کے بعد معاملات یہ ہوئے، ڈر ڈرا کے جناب معاملات حل ہو گئے اور کشتی محفوظ رہی۔ اور جب جناب کشتی محفوظ رہی نا، سارے کے سارے میرے امام کے پاس آ گئے، کہیں حضرت آپ کی تو کرامت ہے ماشاءاللہ، اللہ نے تو آپ کو نوازا ہے اور آپ کی باتوں پر صداقت ہے، تو آپ نے اپنی بڑائی نہیں بیان کی۔ میرے امام نے فرمایا میں سچا نہیں، میرے نبی کا فرمان سچا ہے۔ کہا میرے نبی نے جو تجویز دی تھی، جو دعا تجویز کی ہے، کہا وہ میں نے صدق کے دل کے ساتھ پڑھ لیا تھا، اور یہ میرا ایمان ہے۔ دنیا کی ہر چیز جھوٹی ہو سکتی ہے، میرے نبی کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، میرے نبی کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے طرز عمل۔ آج کل ہمارا عمل یہ ہے، جس طرح اقبال نے کہا تھا غلامی سے بہتر ہے، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ اقبال نے کہا تھا غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ آج ہم غلام تو نہیں، لیکن غلام سے بھی بدتر زندگی گزار رہے ہیں۔ کیوں؟ یقین ختم، ایمان سے یقین ختم، ایقان سے یقین ختم، اور جناب اپنے اسلاف کی تعلیمات سے یقین ختم، قرآن سے یقین ختم، اس کے فوائد سے، اس کی برکت سے، اس کی رفعت سے، اس کی تاثیر سے، سب چیز سے یقین ختم ہو چکا ہے۔ سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جہاں پر یقین کی بات آتی ہے ڈگمگاہٹ کا شکار ہو جائے۔ تو الغرض بات چل رہی تھی کہ جناب طوفان کے اندر جب کشتی نے وہ گھیر لیا اور معاملات بڑے سخت ہو گئے، رب تعالیٰ کا ان پر کرم ہوا، رب تعالیٰ نے انہیں اپنے یقین کے سبب، ایقان کے سبب انہیں محفوظ رکھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے سامعین ذی وقار، ہمیں اپنے اسلاف سے وابستگی رکھنی چاہیے۔ الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ وہ شخصیت ہے کہ جناب 4 سال کی عمر میں ناظرہ مکمل کیا، اس کے بعد اپنے اندر کا تیقن، ایمان، ایقان اس قدر مضبوط رہا کہ آپ حافظ نہیں تھے، آپ حافظ نہیں تھے، لیکن لوگوں نے آپ کے ساتھ حافظ کا لقب لگانا شروع کر دیا، آپ کو حافظ کہنا شروع کر دیا، اور آپ اپنے نظروں میں شرمسار ہونے لگے کہ لوگ مجھ سے یہ امید رکھتے ہیں، اور لوگ کہیں ایسا نہ ہو کہ جناب دھوکے میں مبتلا ہو جائے۔ میرے امام نے پھر 30 دن کے اندر قرآن حفظ کر لیا، 30 دن کے اندر قرآن حفظ کر لیا کہ کہیں امت کہیں دھوکے میں نہ مبتلا ہو جائے۔ آج ہم اپنے ظرف کو دیکھیں، آج ہم اپنے کردار کو دیکھیں، آج ہم اپنے اخلاق کو دیکھیں، آج ہم اپنے زندگیوں کو ٹٹولیں، غور و فکر کریں۔
ہماری زندگی کس طرف ہے، ہم کس روش کی طرف چل رہے ہیں۔ امام احمد رضا کسی مسلک کا نام نہیں ہے، یہ بلکہ آقا علیہ السلام کی شریعت سے وابستگی کا نام ہے۔ حضور کی غلامی کے اندر اپنی زندگی بسر کر دی، حضور کی غلامی میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اور یہ سب کچھ ہوتا کیسے پتہ ہے؟ جس طرح امام بوصیری جب فالج میں مبتلا ہوئے نا، انہوں نے حضور کے شان میں قصیدہ لکھا، اور اس کے بعد وہ قصیدہ حضور کو سنا کر حضور کے منظور نظر ہوا، تو آج صدیاں گزر گئی ہیں لیکن تمام مدارسوں میں یہی پڑھایا جاتا ہے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حضور کے نظروں میں وہ قبول ہو گئی وہ چیز۔ جب کسی چیز کو قبولیت مل جاتی ہے وہ جناب درجہ کمال کو پہنچ جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیے، ایک تھا حسین کا خادم جسے خادم حسین کہا گیا، اور جس نے حضور کے عزت و آبرو کی پہرےداری کی بات کی، اور صرف اپنے زبان کے اندر ایک ہی کلمہ رکھا، لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر، میری عزت حاضر، میرا گھر مال عزت آبرو اولاد سب کچھ آپ کے لیے حاضر۔ اور آج وہ دنیا کے کونے کونے کے اندر وہ صدا آ رہی ہے، آج دنیا کے کونے کونے میں صدا آ رہی ہے۔ وجہ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اس جملے کو حضور کے در سے جو ہے نا اس کی قبولیت ہو گئی ہے، یہ درجہ کمال کو پہنچ گیا ہے۔ اسی طرح آج بھی دنیا کے طول و عریض میں کونے کونے میں یہ صدا آتی ہے، مصطفیٰ جان رحمت بے لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جی سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سات پہ لاکھوں سلام۔ یہ امام احمد میرے امام کا لکھا ہوا کلام، سلام آج کتنے درجے کمال کو پہنچا ہوا ہے۔ جو بھی حضور کے در پہ حاضری دینا چاہے تو زبان اپنی ہوتی ہے، جسم اپنا ہے، ذات اپنی ہے، کلام احمد رضا کا ہے۔ یہ رضا کی محبت کی تاثیر ہے۔ کہا زبان بھی ایسی ہونی چاہیے، کلام بھی ایسا ہونا چاہیے تاکہ حضور کے در سے مستجاب ہو جائے، حضور کے در سے قبولیت مل جائے۔ یقیناً احمد رضا کا عشق، احمد رضا کا اپنے آقا و مولا سے محبت کا جو والہانہ عقیدت ہے، آپ دیکھیے دنیا کے ہر شعبہ زندگی کے اندر دیکھیے، آپ کو امام احمد رضا جیسا نہیں مل سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ کوئی ہوتا ہے ایک علم ایک فن پر مہارت، لیکن کوئی بھی کسی بھی علم سے وابستگی رکھنے والا ہو لیکن مہارت تامہ کسی کو حاصل نہیں ہے۔ لیکن میرے امام وہ ہیں، اگر 70 علوم پر مہارت رکھتے ہیں تو 70 علوم پر مہارت تامہ حاصل ہے۔ آج صدیاں، ایک صدی گزر گئی ہے، لیکن باوجود دنیا کے طول و عریض کے اندر آج بھی یونیورسٹیوں کے اندر میرے امام کے ذات، شخصیت، کردار، ان کی تعلیمات پر پی ایچ ڈی کی جا رہی ہے، ڈاکٹر کی ڈگریاں لی جا رہی ہے۔ ظاہر بات ہے میرے امام کی شخصیت میں کچھ نہ کچھ ہے۔ میرے امام نے اپنے آقا و مولا سے وفا کی ہے، اپنے آقا و مولا سے محبت کا ایسا انوکھا انداز اختیار کیا ہے کہ جس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ بلکہ حال تو یہ ہے کہ جب میرے امام سے پوچھا گیا کہ آپ حضور کے در پر حاضر ہوں تو آپ کیا کہیں گے، تو پھر آپ نے کہا میں حضور سے اپنی فریادیں بیان کروں، یہ دل میں بات آئی تو کہا دل سے، پھر زبان سے آواز آ گئی بے ساختہ، اے رضا خود صاحب قرآن مداح ہے حضور، تجھ سے پھر کب ممکن ہے مدحت رسول اللہ کی۔ اے رضا تیرے سے کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جس کا خود سراخہ خالق کائنات ہو، جس کی مدح سراہی میں قرآن اتار دیا ہو، تو تیرے سے کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ تو اس شخصیت کی مدح سراہی کرے؟ اپنی پوری زندگی
حضور کی مدح سراہی میں گزار دی، حضور کی تعریف و توصیف میں گزار دی، لیکن پھر بھی دل سے یہ صدا آتی ہے حق تو یہ ہے حق ادا نہ ہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں بھی حب رسول سے سرشاد ہونے اور اعلیٰ حضرت کے نقش قدم پر چل